अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मियां नवाज शरीफ ने जी सरेंडर कर दिया है। शहबाज शरीफ का चलना अब मुश्किल हो चुका है। मरियम नवाज के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। कौन कहां पर खुफिया मुलाकातें कर रहा है, क्या होने जा रहा है, बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। कल रात को अजमल जामी साहब, जो कि एक न्यूज पर नया टीवी चैनल आया है, प्रोग्राम करते हैं, उनके शो के अंदर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि देखिए हम हुकूमत लेना नहीं चाहते, हमें धक्के से जबरदस्ती यह हुकूमत दी जा रही है, हम ये नहीं चलाना चाहते, यह हुकूमत हमारी नहीं है, ये किसी और की है। आज हम न्यूज पर एक और इंटरव्यू दे डाला मियां जावेद लतीफ ने समर अब्बास साहब को, और इस इंटरव्यू के अंदर तो फिर सारी हदें ही पार हो गई। मियां जावेद लतीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार चुकी है, नून लीग को जबरदस्ती हुकूमत दी जा रही है। यह हुकूमत 8 फरवरी वाली नहीं, बल्कि यह हुकूमत 9 फरवरी वाली है। यानी वो हुकूमत जो हारी हुई है, जो फार्म 47 की पैदावार है। लोग पूछते हैं अब कि तुम 8 फरवरी वाले हो या 9 फरवरी वाले हो, फार्म 45 वाले हो या फार्म 47 वाले हो, असली एमपीए हो या नकली एमपी हो। तो उन्होंने कहा कि बस हमारी बस हो चुकी है, हम नई हुकूमत लेना चाहते, और यह हुकूमत 9 फरवरी वाली है, यानी हारी हुई नून लीग की हुकूमत है। मियां जावेद लतीफ साहब कभी खुद नहीं बोले। उनके मुंह के अंदर जो जुबान होती है या तो मरियम नवाज की होती है या फिर नवाज शरीफ की होती है। जरा मैं आपको ये क्लिप सुनवा लूं ताकि आपको जरा तसल्ली हो जाए कि जावेद लतीफ साहब कहते क्या है, जरा सुने। फिर अगर पार्टी कायद के साथ अगर हाथ हो गया, मियां नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया, तो फिर तो शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लेनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं तो शहबाज शरीफ कब गवर्नमेंट ले रहे थे? ले रहे हैं अब ना। जिस तरह दी गई है वो पता है सबको। मैं ये किस तरह दी गई है? जिस तरह हुकूमत ठोसी जा रही है करने, बस छोड़े यार। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, सही है। वो तो अब ये भी कल पंजाब असेंबली में बड़ी पॉपुलर बहस रही है। लोग पूछते रहे अरकान एक दूसरे से कि भाई तुम 8 फरवरी वाले एमपी हो या 9 फरवरी वाले तुम एमपी हो। तो ये भी बड़ी एक बहस चली है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मुझे मियां साहब ये बताएं कि ये हुकूमत ये भी जो कायम होगी अगले हफ्ते, मानते हैं? ये एक हकीकत है, दिलचस्प है। अच्छा, ये बताएं कि ये हुकूमत अब कब तक चलती हुई? कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। अच्छा, मानते हैं आप कोई 8 फरवरी का एमपी है, कोई 9 फरवरी का एमपी है, और आप ये मानते हैं नताइज तब्दील हुए 9 फरवरी को? हुए। मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है नजर आई हैं चीजें, और ये लोगों ने अपनी मनपसंद लोगों को आगे पीछे किया है। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की, बदकिस्मती है पाकिस्तान की जी। ये 8 फरवरी वाली नहीं, 9 फरवरी वाली हुकूमत है। ये हारी हुई नून लीग की हुकूमत है। ना शहबाज शरीफ साहब हुकूमत लेना चाहते हैं, ना नवाज शरीफ साहब लेना चाहते हैं। धक्के से ठोंसना, वो जैसे पेट भर गया हो ना, तो वो आप धक्के से ठोंसते हैं, तो कहते हैं ठोंसी जा रही है। अच्छा, फिर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब मैदान में आए, जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा ये डेली वेजेस की हुकूमत है। डेली यानी जो पक्की हुकूमत नहीं होती, एक दिहाड़ी वाली कि जिसकी कोई पता नहीं होता कब छुट्टी हो जाए, ये डेली वेजेस की हुकूमत है। जब पीपल्स पार्टी को बात पसंद ना आई तो हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। 16 माह की हुकूमत में तो कोई फैसला नहीं किया, 6 माह में कौन सी तरबियत हुई जिससे डिलीवर कर सकेंगे। हुकूमत 1 दिन रहे या 5 साल, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम ये कह रहे हैं। फिर जरा सरप्राइज भी सुन ले साथ ही। कल पीटीआई के 100 से जायद पंजाब असेंबली के उम्मीदवार जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके थे, उनको हरा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी 100 के 100 जिनको हरवाया गया, पीटीआई के 100 से जायद फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीते हुए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल ही 11 बजे मरियम नवाज वज़ीर आला बनने जा रही हैं। फॉर्म 47 के मुताबिक अपनी सीट से भी हारी हुई हैं। फॉर्म 47 के मुताबिक हराया गया है, 45 के तहत सारे के सारे ही हारे हुए हैं। 40 से ज्यादा सीटें नहीं हैं, तो अब एक तरफ वो वजीर आजम बनेगी, एक तरफ पूरी दुनिया देखेगी कि ये 100 जीते हुए थे, इनको हरवाया गया है, और ये बाकियों को जितवा के मरियम नवाज की क्या लेजिटिमेसी रह जाएगी, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। तो ये पीटीआई कल एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। जबकि सुनिए, अगर IMF प्रोग्राम की शराइत के तहत मुमकिन हुआ तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। उस्मा बुखारी ने कहा IMF ने कहा तो देंगे, अदरवाइज जवाब है साढ़े बल्लों। वो पहले कहते थे ना इलेक्शन कैंपेन के अंदर, वो बिलावल साहब कहते 300 यूनिट, नू लीग वाले कहते थे 200 यूनिट, पूरे 200।
وہ جس طرح سے 2000 پورے 2000 مریم اورنگزیب دیا کرتی تھی، پورے 2000 روپے ہم نے دیے، چاہے بچوں کی فیس دیں، چاہے عیاشی کریں، چاہے سودا صرف لیں، چاہے جو کریں، پورے 2000. تو اس طرح پورے 200 یونٹ کہا کرتے تھے، اور آپ وہ کہتے کہ IMF مانا تو دیں گے، ادروائز جواب ہے. اب ایک اور دھماکے دار خبر سن لیں. MQM کا موقف نہیں مانا جاتا تو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. رابطہ کمیٹی کی رائے. یہ MQM کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور یہ 5 سے 6 وزارتیں مانگ رہی ہیں، ڈپٹی سپیکر کا عہدہ مانگ رہے ہیں، گورنر سندھ کی یہ سیٹ مانگ رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب MQM جو ہے وہ اکڑ چکی ہے. ویسے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی بات پہ یقین نہ کریں، یہ آدھی وزارت پر بھی مان جائیں گے، یہ کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے، ایسے یہ گھٹیا لوگ ہیں. لہذا بہرحال بلیک میل کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM جو ہے نا موقف نہیں مانا جاتا. اب آپ کی اوقات کیا ہے؟ شہباز شریف یا نواز شریف آپ کو کیا وزارتیں دیں گے؟ آپ کے ابا جی جب چاہیں گے آپ بنا وزارت کے بھی آ جائیں گے. آپ کتنی سی اوقات ہے؟ بہرحال PTI انٹرا پارٹی انتخابات، گور علی چیئرمین اور عمر ایوب جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہوں گے. 3 مارچ کو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. کافی سارے پینلز نے اس دفعہ 2-3 پینلز نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور پھر وہ گنجا شیطان وہ اکبر ایس بابر پھر میدان میں آ گیا. کہتا ہے اکبر ایس بابر نے PTI کی انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے 3 مارچ کو ہونے والے PTI کی انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ فارم 65 جمع کروائے، اس کو بھی مسترد کروا دیا گیا. جب سارے عمل کو سپریم کورٹ نے کالعدم کیا تو عہدے غیر قانونی ہیں. یہ سارا عمل کالعدم ہے اور اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے معاملے کو رکھیں گے اور تمام گروپ لاہ عمل طے کریں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو موجودہ کالعدم قیادت نے چیلنج کر رکھا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیادت ایک دوسرے کو اپوائنٹ کر رہے ہیں کہ فلاں الیکشن کمیشنر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی کالعدم کر دیں گے. اب مریم بی بی کو خوف ہے، ڈر ہے کہ میں وزیر اعلیٰ تو بن رہی ہوں لیکن میرے ساتھ ہوگا کیا؟ جس طرح سے ہوٹنگ ہوتی ہے، جس طرح سے اجلاس چلتے ہی نہیں ہے. تو عظمیٰ بخاری آئی پھر میدان میں، کہتی ہیں اگر مریم نواز کی تضحیک ہوئی تو برداشت نہیں ہوگا، منہ توڑ جواب دینا بہت اچھی طرح آتا ہے. جبکہ خواجہ محمد آصف خواجہ وینٹیلیٹر جو خود ریحانہ ڈار سے ہرا ہوا ہے، کہتا ہے نواز شریف کی بیٹی انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لے گی، کل حلف اٹھا لے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد انشاءاللہ یہ تتے توے پر پکے بیٹھ جائیں گے. یعنی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جھرلو پھیریں گے، لوگوں پر تشدد کریں گے، لوگوں کو تتے توے پر بٹھا دیں گے. کل ایک دفعہ مریم بس سے حلف تو اٹھا لے. پھر جناب شیر افضل مروت بھی آ جائے میدان میں. انہوں نے کہا کہ شو کاز نوٹس اس لیے دیا گیا کہ میرا نام اپوزیشن لیڈر کے لیے دیا گیا تھا، تو اس لیے کچھ پارٹی کے اندر لوگ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں. اب خفیہ ملاقاتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں، کون کر رہا ہے؟ یہ الیکشن کمشنر صاحب کر رہے ہیں، اور محمد مالک سینئر صحافی ہیں، یہ جیو نیوز پر ایک دعویٰ کرتے ہیں. یہ بھی ذرا آپ خود سن لیں. دیکھیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے ہی نہیں، نہ چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہے. چیف الیکشن کمشنر تو ابھی تک ہمیں وہ بھی نہیں بتا سکے، ریزلٹس کی کیا بتائیں گے ہمیں، تو یہ بھی نہیں بتا سکے تھے کہ الیکشن کی رات کو وہ کہاں گئے تھے. اس کے بعد دوبارہ جب وہ کہاں گئے 2-3 گھنٹے کے لیے، ان کی کہاں ایک میٹنگ ہوئی آج سے 2 دن پہلے. سو شاید دوسری جہاں فیصلہ ہو رہا ہے وہاں ابھی تک ہو نہیں پایا. سو جو پرانے سیکرٹریز ہیں الیکشن کمیشن وغیرہ کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈسکریشن ہے الیکشن کمیشن کی. تو الیکشن کمیشن نے تو بہت چیزیں کی ہیں، انہوں نے 22 تاریخ تک پورے ریزلٹس بھی دے رہے تھے، 45, 46, 47 ویب سائٹ پہ ڈالنے تھے، وہ بھی نہیں ڈالے. سو میرا خیال ہے کہ جہاں بھی PTI کی چیزوں کا معاملہ ہے وہاں پہ ہمیں زیادہ کتابی بات کرنی نہیں چاہیے، بیکاز وہاں کتاب یا قانون کے فیصلے نہیں ہو رہے، وہاں پاور پالیٹکس کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ فائنڈ اے فون پہ کہاں آپ نے ان کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے کہ 3 گھنٹے پہلے کہاں گئے، پھر کہاں گئے، کہاں گھومتے پھر رہے تھے؟ یہ دونوں لوکیشن اسلام آباد میں نہیں تھی. اسلام آباد میں نہیں تھی یہ ملاقاتیں. الیکشن کمشنر خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دونوں ملاقاتیں اسلام آباد میں نہیں تھی کہ پنڈی میں تھی. اور انہوں نے کہا کہ جہاں PTI کی بات آتی ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں، آئین کتاب کو چھوڑ دیں، وہاں طاقت کے زور پر فیصلے ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ جناب سارے معاملات ہیں. چیخ کے نون لیگ اب خود تسلیم کر رہی ہے، اور نون لیگ سے مراد نواز شریف ہے، نواز شریف کا گروپ ہے جس نے سرنڈر کر دیا، جو پیچھے ہٹ چکا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اگر ہم ابھی حکومت میں آ گئے، جو 17 سیٹیں جیت گئے ہیں یہ بھی نہیں جیت سکیں گے، پرفارمنس ہونی کوئی نہیں، ہم سے چلنا کوئی نہیں، اختیار ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہونا. تو لہٰذا اس سے بہتر ہے پیچھے بیٹھ جائیں. لیکن شہباز شریف کو پتہ نہیں کون سا کیڑا ہے، کون سی وہ عوام کے مینڈیٹ پر بیٹھ کے ڈاکہ ڈال کے اپنے بھائی کے ساتھ بھی فراڈ کر کے حکومت میں آنا چاہتا ہے. تو بہرحال اس قدر حکومت بننے سے پہلے اس قدر محاذ گرم ہو جانا نون لیگ کے اندر سے ہی، تو یہ شہباز شریف کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور یہ کمپنی چلتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی. اور مریم نواز کے لیے بھی
کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ بڑے وہ جو ہے بن جائیں گی طریقے سے جو ہے وزیر اعلیٰ بن جائیں گی اور بڑے 5 سال وہ راج کریں گے. ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور دوسری طرف بس پی ٹی آئی پٹیشن تیار کر رہی ہے, بڑی تگڑی پٹیشن تیار ہو رہی ہے, بس اگلے چند دن کے اندر وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر آ جائے گی. اور یہ کمپنی چاہے وہ مرکز کے اندر ہو چاہے وہ صوبوں کے اندر ہو چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی, بازی پلٹ جائے گی اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں رہ جائے گا. پاکستان زندہ باد.